औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अभी 2-4 दिन पहले एक अजीब वाक़या हुआ। आंधी चल रही थी और दरख्तों के सूखे पत्ते नीचे गिरे हुए थे। ऐसे ही जो मेरा दफ्तर का कमरा है उसके दरवाज़े पे मैं गई तो उसके बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त है। एक पत्ता उड़ता हुआ बिल्कुल कमरे की दहलीज पे पड़ा हुआ था। अब मैं चूँकि बाहर झांकने लगी तो मेरा पाँव उस पत्ते पे आ गया। एक आवाज़ आई तो मैंने चौंक के देखा। मुझे लगा उस पत्ते ने मुझे कहा, यूट्यूब ब्रूटस। एकदम से पता नहीं मेरी बहुत अजीब सी कैफियत हो गई। मैंने कहा सॉरी, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर। तो उसको मैंने बहुत प्यार से उठाया और बाहर दरवाजे के साथ ही जो दीवार थी वहाँ पे रख दिया। एक अजीब सा एहसास था। आपको ये बात अजीब लगेगी शायद। क्यों लगा मुझे ऐसा? जैसे मैंने किसी जानदार चीज़ को ज़रर पहुंचा दिया, उसमें मेरा पाँव आ गया हो। बिल्कुल मेरी उस वक्त यही फीलिंग्स थी। फिर मैंने देखा वहाँ पे बहुत से पत्ते थे, कुछ बिल्कुल सूख चुके थे, कुछ ऐसे थे कि जो हल्के हल्के जर्द थे और कुछ सब्ज़ थे। मुझे लगा इनको जुदा होना कैसा लगा होगा। अभी इनमें ज़िंदगी की कुछ रमक है क्योंकि वो सब्ज़ भी थे। दरख्त से जुदा होके भी कुछ देर के लिए पत्ते कैसे सब्ज रहते हैं। मुझे क्यों लगा कि उस पत्ते ने मुझे कहा हो कि यूट्यूब ब्रूटस, कि तुम्हें तो पता है कि मैं जानदार हूँ, मैं शऊर रखता हूँ। मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारा एक ताल्लुक़ है, हमारा एक दूसरे से तारुफ है, इसके बावजूद तुमने मेरा एहसास नहीं किया। जी हाँ जनाब, अहले बातिन बताते हैं कि कायनात की हर शय शऊर रखती है और हर शय एक दूसरे का इदराक रखती है, हर शय एक दूसरे को जानती है। यस, कैसे मुझे आजकल हर चीज़ के साथ एक मानूसियत महसूस होना शुरू हो गई है। जैसे हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि जब आप किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं तो असल में आप उसकी निगाह बन के उसको देख रहे होते हैं। आप उस चीज़ की मार्फत हासिल करते हैं, फिर आप उसको देख पाते हैं। जितनी ज़्यादा हम किसी भी शय की मार्फत हासिल करेंगे उतना ज़्यादा हम उसको जान सकेंगे। अगर हमने सतही तौर पे किसी चीज़ को देखा, सही तरीके से उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, सरसरी सा देखा है, तो हमें बस उतनी सी मार्फत हासिल हुई। हमने समझा ये जो भी चीज़ हम देख रहे हैं तो वो बस एक हल्का सा तारुफ है। लेकिन जब हम उसके अंदर उतरते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा उसकी सिफ़ात को अपनाते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा वो चीज़ बन के सोचते हैं, मैं इसको यूँ भी समझती हूँ, उतना ज़्यादा हमें उस चीज़ का इदराक होता है, उतनी ज़्यादा उसकी पहचान होती है, उतना ज़्यादा हम उस चीज़ की जगह खुद को रख के सोच रहे होते हैं, या उतना ज़्यादा वो चीज़ बन के हम कायनात को, दुनिया को, हर चीज़ को समझ रहे होते हैं। जैसे आपसे बात हुई थी कि दफ्तर आते जाते हुए कैनाल रोड एक बहुत लंबा फासला होता है और दरख्त आजकल मुझे लगता है कि बातें करते हैं। फिर मुझे लगा कि ये सड़क मेरा इंतज़ार करती है, वो मुझे जानती है, मुझे पहचानती है। जब हम तवज्जो देना शुरू करते हैं हर चीज़ को तो एक उसके साथ ताल्लुक़ महसूस होने लगता है, जैसे हम सबका ताल्लुक़ है। बज़ाहिर जिन चीज़ों को हम बेजान समझते हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ है। जैसे वो रास्ते में बड़े बड़े साइन बोर्ड्स आते हैं जो रास्ता बता रहे होते हैं कि अब आप सीधे जाएं तो ये एरिया आएगा और अगर आप लेफ़्ट साइड पे रहेंगे तो फ़लाँ एरिया आएगा। मुझे लगा ये जो साइन बोर्ड है जिस पे मेरी नज़र पड़ती है वो भी मुझे जानते हैं।
وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج میں نے ان پہ توجہ دی، ان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی. مجھے لگا یہ جو درخت ہیں سائڈ پہ، یہ جو نہر ہے، اس کا پانی ہے، یہ جو چلتی ہوئی ہوا ہے، یہ سب مجھے جانتے ہیں اور میں بھی انہیں جانتی ہوں. میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں اداس ہوتی ہوں تو بھی یہ جانتے ہیں، اور مجھے بھی اب جب میں غور کرتی ہوں تو ان کی اداسی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج مجھے کچھ درخت بڑے خاموش سے لگے. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بہت گھنے گھنے درخت جو مجھے لگا کہ اس نہر کنارے بہت پرانے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے تنے اور بہت گھنے درخت. تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں. چند پل ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں ہم گزاریں تو ایسی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ہر چیز کائنات کی لگتا ہے گفتگو کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے. یہ سڑک ہم سب کو دیکھتی ہے، کون کون اس پہ سے گزرا، آج کون سا نیا بندہ ہے، آج اس کی کیا فیلنگز ہیں. مجھے تو لگتا ہے جب وہ شعور رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے میں سڑک بن کے سوچوں اور اپنے آپ کو میں سڑک بن کے دیکھوں. تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے. لیکن ایک اور بھی مجھے تو ایکسپیرینس ہوا، آئی مے بی رانگ، ہو سکتا ہے یہ صرف میری ہی کیفیت ہو. آپ ضرور بتائیے گا اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے. جب کبھی ہم ایک خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمیں مسکرا کے دیکھ رہی ہے، بڑی محبت سے دیکھ رہی ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی نیچر ہے یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اور مجھے پھر بڑا اچھا سا لگتا ہے ان سب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا اور یہ فیل کرنا کہ یہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی ہے، کائنات کی ہر چیز، نیچر کی ہر چیز. اور جب کبھی میں اداس ہوتی ہوں تو مجھے وائس ورثہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب بھی اداس ہیں. جیسے وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. شاید کہیں ایسا بھی ہو کہ وہ جو کہتے ہیں ہم اپنے آئینے میں دوسروں کو دیکھتے ہیں، میرے اندر کیا ہے، بعض اوقات وہی دوسری چیزوں کی صورت میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی لگتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں اور کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. یہ جو انسان ہے، اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سیلف ہے، یا انا بھی اس کے لیے ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کائنات کے جتنے سیلف ہیں، جتنی انائیں ہیں، اس ایک انا میں موجود ہیں. یا اس کو یوں بھی سمجھاتے ہیں کہ ہر انا میں کائنات کی تمام انائیں موجود ہوتی ہیں، رائٹ؟ اور ہر انا ایک جداگانہ فرد کی حیثیت رکھتی ہے. چونکہ ہمارے اندر پوری کائنات موجود ہے، پوری کائنات، تو ہم جو چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں ایک طرح سے وہ چیز بنتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کی صفات کو اپناتے ہیں، اس شے کی معرفت کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں، اور یوں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. جیسے یہ مثال پھر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ اگر ہم ایک گلاب دیکھتے ہیں، گلاب کا پھول، تو پہلے ہم گلاب کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم گلاب کی معرفت حاصل کر پاتے ہیں، گلاب کو دیکھ پاتے ہیں. اس کی اگزامپل یوں بھی دی جاتی ہے کہ زید نے محمود کو دیکھا، تو زید محمود کو کیسے دیکھتا ہے؟ زید کی انا نے خود کو محمود بن کر دیکھا ہے. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہم وہ چیز بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اہل معرفت یہ بھی پھر سمجھاتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم کسی چیز کے اندر اتریں گے، اس کی معرفت جتنی زیادہ حاصل کریں گے، جتنی زیادہ اس کی صفات کو اپنائیں گے، اتنا زیادہ ہمیں اس چیز کا عرفان حاصل ہوتا چلا جائے گا.
اتنا زیادہ ہمیں اس کے ایٹریبیوٹس کا پتہ چلتا چلا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی ڈسکوریز ہوتی ہیں تو اصل میں آپ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اتنا غور و فکر کیا اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس چیز کی صفات کو اتنا زیادہ جانا سمجھا، اس کی اتنی زیادہ معرفت حاصل کی، اور فائنلی وہ اس چیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ایک پتے سے جناب بات شروع ہوئی تھی کہ کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، ہر چیز کو ایک دوسرے کا ادراک ہے، اور ہر چیز ذی شعور بھی ہے، اور اس کا اللہ سے بھی تعلق ہے. ایک دوسرے سے بھی تعلق ہے کائنات کی ہر چیز کا، اور ہر چیز کا اللہ سے بھی تعلق ہے. اور جیسے کہ ہم اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ ہر چیز جاندار ہے، ہر چیز ذی شعور ہے، اور ہر چیز کا اللہ سے تعلق ہے. وہ ایک درخت ہو، وہ ایک پتا ہو، وہ بادل، دریا، سمندر، ہوائیں ہوں، وہ سڑک ہو، وہ سڑک کے کنارے لگا کوئی سائن بورڈ ہو، وہ یہ موبائل کی سکرین ہی ہو یا لیپ ٹاپ کی جس کے اس پار ہم نگاہ اور لفظوں کا ایک تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. یہ کائنات اتنے رازوں سے بھری ہوئی ہے کہ انسان مبہوت رہ جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ضرور شیئر کیجیے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.